في القرآن المجيد وفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کا دیا نذرانہ پیش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم نے پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ارشاد ہوا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، کہ وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شبہ کی کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور ہدی للمتقین، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن کریم کی 2 اہم اور بنیادی صفات ہیں۔ نمبر 1، قرآن لا ریب کتاب ہے، اور نمبر 2، قرآن کریم کتاب ہدایت ہے۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے۔ اب اس کے بعد یعنی سورہ بقرہ کی 2 آیت سے لے کر آیت نمبر 20 تک تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کے کتاب ہدایت ہونے کا واضح بیان ہے۔ کون ہے جو اس کتاب کو پڑھ کر ہدایت قبول کرتا ہے، اور وہ کون ہیں جو بدبخت ہیں جو اس کتاب ہدایت کو پڑھ کر یا سن کر ہدایت کے راستے پر نہیں آتے۔ اس کو بھی تفصیل سے بیان کر دیا۔ مثلا یہ بتا دیا کہ اہل تقوی جن کے دلوں میں ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جو ضدی نہیں ہیں، ماننے والی طبیعت رکھتے ہیں، وہ ہدایت قبول کر لیتے ہیں، مگر کافر اور منافق جن کی فطرت میں ضد اور ہٹ دھرمی ہے، جو ازلی بدبخت ہیں، وہ ہدایت قبول نہیں کرتے۔ اب یہاں یعنی آیت نمبر 23 اور 24 سے قرآن کریم کے لا ریب کتاب ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ تو اب یہاں سے اس کا بیان ہے۔ الحمدللہ قرآن کریم لا ریب کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن غیر مسلم اپنی ہٹ دھرمی کی بنا پر اس پر اعتراضات کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم سے متعلق کفار مکہ اور دیگر غیر مسلموں کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ یہ کتاب اللہ پاک کی طرف سے نہیں اتارا گیا، یہ کتاب اللہ پاک کی طرف سے نہیں اترا، بلکہ یہ معاذ اللہ ان کا یہ کہنا تھا یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کتاب کو اپنی طرف سے خود سے جو ہے نا وہ بنا لیا ہے۔
یہ ان کا کلام ہے۔ غیر مسلموں کے پاس بھی اگر اس بات کا جب ان سے اس بات کی تصدیق لی جائے، اس سے پوچھا جائے، سوال کیا جائے کہ اگر یہ اللہ پاک کا کلام نہیں ہے تو پھر کیا ہے، اگر ان سے یہ سوال کیا جائے تو پھر ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کیا کرتے، پھر مختلف حیلے بہانے اور مختلف جوابات دیا کرتے۔ کوئی کہتا یہ شاعری ہے، کوئی کہتا تھا کہ یہ نجومیوں اور کاہنوں کی باتیں، کوئی کہتا تھا کہ یہ جادو ہے، کوئی کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام خود سے بنا لیا ہے، کسی سے بنوایا ہے۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ اور پھر کوئی غیر مسلم واضح طور پر یہ ثابت نہیں کر پاتا تھا کہ اگر یہ کتاب اللہ، یہ اللہ پاک کا کلام نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، یہ کس کا کلام ہے۔ تو اللہ پاک نے ان غیر مسلموں کے تمام شکوک و شبہات، تمام اعتراضات، تمام جو ہے وہ ان کی غلط فہمیوں کو اس انداز سے بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا؟ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے، جو اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے، یعنی اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ پاک کا کلام نہیں ہے تو پھر ایک کام کرو۔ کیا کرو؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی کوئی ایک چھوٹی سی صورت لے کر آ جاؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یعنی اے غیر مسلموں تم بھی انسان ہو، ہمارے محبوب بھی انسان ہیں، تم بھی عربی ہو اور وہ بھی عربی ہیں، تم بھی اسی ملک کے رہنے والے ہو جہاں وہ رہتے ہیں، تم بڑے زبان والے ہو اور بڑے زباندان ہو اور عرب کہلاتے ہو، بڑے بڑے شاعر تم میں موجود ہیں، بڑے بڑے نجومی اور کاہن تم میں موجود ہیں۔ ہمارے محبوب تو امی ہیں، یعنی ظاہری طور پر انہوں نے کسی سے تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ نہیں کیا، ظاہری طور پر کسی سے نہیں سیکھا، لیکن تمہارے اندر تو بڑے پڑھے لکھے بھی ہیں، بڑے بڑے تجربہ کار موجود ہیں۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، انہوں نے اپنی طرف سے خود سے بنایا ہے، تو ایک کام کر کے دکھاؤ، اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لے کر آ جاؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر اس میں کوئی پابندی نہیں کہ کوئی ایک ہی شخص یہ کام کرے، بلکہ تمہیں کھلی چھوٹ ہے۔ فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فرمایا کہ اور اللہ کے علاوہ اپنے تمام سب مددگاروں کو بلا لو اس کام میں۔ اور پھر فرمایا یعنی اگر تم سب مل جاؤ، سارے جتنے بھی شاعر ہیں سب جمع ہو جاؤ، سبوں کو جمع کر لو، سارے کاہنوں نجومیوں کو بلا لو، جس کو اس کام میں اپنا مددگار سمجھتے ہو سب کو جمع کر لو، اگر تم اس جیسی کوئی ایک صورت بھی بنا لو تو سمجھ لو کہ تم سچے ہو۔ اور پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اگر تم سب مل کر بھی چھوٹی سی چھوٹی صورت جیسی کوئی صورت بھی بنا سکو اور واقعی تم ایسا کر نہیں سکو گے، ایسا کر نہیں سکو گے تو جان لو تم جھوٹے ہو اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ لہٰذا ان کا اور ان کی طرف سے اترنے والے اس کلام مجید کا مقابلہ کر کے خود کو جہنم کا حقدار مت بناؤ اور ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کی ان دو آیات کریمہ سے ہمیں کئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، ہمیں کئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس بات پر غور کیجئے کہ غیر مسلموں کو جو اعتراض تھا نا، وہ جو اعتراض کرتے تھے غیر مسلم، اللہ پاک کے کلام پر نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کس بات پر اعتراض کرتے تھے؟ ان کو اعتراض محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور صداقت پر تھا، اور وہ یہ نہیں کہتے تھے
کہ اللہ پاک کتاب نازل فرما نہیں سکتا، وہ کہتے تھے کہ اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام نہیں اتارا ہے، انہوں نے خود سے بنا لیا ہے، معاذ اللہ، یہ جھوٹ کہتے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ وہ کہا کرتے تھے، اور یہ اللہ پاک کا کلام جو ہے وہ نہیں ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے انہوں نے خود سے بنا لیا ہے، معاذ اللہ۔ غرض کہ انہیں صداقت مصطفیٰ پر اعتراض تھا، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سچے نبی ہیں، اس پر اعتراض تھا۔ اللہ پاک نے اس کے جواب میں بھی قرآن کریم ہی سے متعلق چیلنج ارشاد فرما دیا، یعنی فرما دیا اے غیر مسلموں، اگر تمہیں ہمارے محبوب کی صداقت پر اعتراض ہے تو اس کا جواب بھی ہمارا ہی کلام خود ہے، اور تم قرآن پڑھو، اس جیسا کلام بنا کر دکھا دو، اگر تم بنا لو تو تم سچے اور ہمارے محبوب جھوٹے، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو تو پھر مان لو کہ ہمارا پیارا کلام قرآن مجید ہی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہمارے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ الحمدللہ ہم عاشقان رسول کا یہ ماننا ہے کہ پورے کا پورا قرآن نعت مصطفیٰ ہے، پورے کا پورا قرآن کیا ہے؟ حضور کی نعت ہے، حضور کی تعریف ہے، اور اس پر اور بہت سارے دلائل کے ساتھ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی ہر آیت، ہر صورت، اس کا معنی چاہے کچھ بھی ہو، اس کا مفہوم چاہے کچھ بھی ہو، جب کہ وہ قرآن کی صورت ہے تو پھر صداقت مصطفیٰ کو بیان کر رہی ہے، وہ صداقت مصطفیٰ کو بیان کر رہی ہے۔ خلیفہ مامون الرشید کے دور کی بات ہے، ایک مرتبہ خلیفہ کے دربار میں ایک یہودی آیا، اس نے بہت اچھی باتیں کی، مامون الرشید نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ ایک سال کے بعد وہ دوبارہ سے آیا، اب اس وقت وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا تھا، اس نے کافی سارا علم دین بھی سیکھ لیا تھا۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ تمہارے اسلام لانے کا کیا سبب ہے، تم اسلام کس وجہ سے لے کر آئے، تو بولا کہ پچھلے سال جب میں آپ کی مجلس سے اٹھ کر گیا تو میں مختلف مذاہب کا امتحان لینے کے ارادے سے جو ہے نا وہ یہ میں نے کیا کہ میں نے توریت، انجیل اور قرآن کے تین نسخے جو ہے اپنے پاس رکھے، اور اس کو میں نے لکھا، اور جن میں اپنی طرف سے میں نے کمی بیشی کر دی، اور یہ نسخے لے کر میں یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس گیا، انہوں نے مجھ سے وہ نسخے خرید لیے، لیکن جب میں قرآن کریم کے بدلے ہوئے نسخے کو لے کر اسلامی کتب خانے میں گیا تو انہوں نے اس کا بغور مطالعہ کیا، اس کو پڑھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں کمی جو ہے وہ بیشی کر دی گئی ہے تو انہوں نے وہ نسخے خریدنے سے انکار کر دیا، تو اس سے مجھ پر اسلام کی سچائی واضح ہو گئی اور میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔